اور تیسرا کام یہ ہے کہ یہ جمعے کی جو نماز ہے اس کا اہتمام اس قدر ہو اس قدر ہو کہ آپ کی سارے بچوں کو، آپ کے بیگم کو، آپ کے گھر والے کو، آپ کے متعلقین کو سب کو پتا ہو کہ بھائی جمعے کے دن 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک کوئی کام نہیں کرتا، کہیں بھی آتا جاتا نہیں، کہیں بھی فون نہیں اٹھاتا، اس کا کام یہ ہوتا ہے 2 بجے کے دن جلدی نماز پڑھ جاتا ہے۔ تو میں اکثر واقعات سناتا ہوں، میں کہتا ہوں جمعے کے دن آپ اگر اس طرح کا ایسے لوگوں کے واقعات بھول ہوئے بیچارہ اور شاید کوئی کام نہیں کر سکتا ہوگا، لیکن جمعے کا بڑا اہتمام کرنے والا اللہ نے جو ہے اس کا خاتمہ اچھا لگا دیا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جمعے کی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ یہاں ہیں، آپ راستے پر ہیں، کہیں نہ کہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں میں نہ ہو کہ جو اس وقت آئے جب فرشتے بھی جو ہے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننا شروع ہو جائے۔ ہم میں سے تو اکثریت اس دو لوگوں میں سے ہے کہ جن کا نام ہی نہیں آتا اوپر۔ جتنی مساجد میں دیکھ لیں، آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت جمعے کا دن ہوتا ہے اب بھی فرشتے جو آسمانوں سے اترتے ہیں مسجدوں کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو آ رہا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے آتے ہیں اور پہلی صف میں بیٹھتے ہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر جو اس کے بعد والی صف میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے یہ کیوں تھا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے کر کیوں گئے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت حضور کے سامنے مد نظر تھی، جمعے کی اہمیت۔ اور دیکھیں کہ ہماری جو مساجد کا حال ہے یا میرا اور آپ کا جو حال ہے، ہم تو اس وقت جاتے ہیں حدیث میں آتے ہیں جیسے امام خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے تو وہ فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، خطبہ سننے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ کس کا ایسا بندہ ہے کہ جس کا نام جاتا ہو۔ اگر آپ دیکھیں آپ کسی شادی میں جاتے ہیں کہ فنکشن میں آپ جاتے ہیں اور آپ وہاں حاضری لگوانے کے بغیر نہیں آتے، جس کے یہاں آپ گئے ہوئے اس کے پاس رش ہو تو آپ 10 منٹ ویٹ کرتے ہیں کہ یار دیکھو جس کے لیے آئے اس کو منہ تو دکھا دیں، حاضری تو لگوا دیں۔ تو ہم تو اللہ کے دربار میں آتے ہیں اور ہماری حاضری نہیں جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں اس وقت جب وہ فرشتے جو ہے رجسٹر بند کر کے اندر آ جاتے ہیں خود رسولے کے۔ اس لیے جو گزارش یہ ہے کہ جمعے کی اہمیت کو مد نظر رکھیں۔ جمعے کی اہمیت میں یہی ہے کہ پہلے کوشش کریں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز جمعرات کے دن مغرب سے لے کر اگلے جمعے کی مغرب تک نمازوں کا بہت اہتمام کی کوشش کریں۔ ویسے تو ہر نماز فرض ہے لیکن کم از کم اس وقت یہ کر لینا چاہیے کہ جمعے کی رات ہے، جمعے کا دن ہے، کچھ اہتمام کر لیا۔ دوسری بات تلاوت کا اہتمام کیسا کر لیا، تیسری چیز دودھ کا اہتمام کر لیا۔ یہ 3 کام ہے جو جمعے کے دن دیکھیے بہت آسان سے کام ہے، میں نے اور آپ کو ویسے ہی کرنا ہے، لیکن اگر ہم اس جمعے کی نماز میں آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں گے تو سب سے بڑی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کھانا تو نہیں ہے جس میں آ کر آپ کو ٹینشن ہوگی۔ اللہ کا گھر ہے، کھانا کی چیزیں تو ہے نہیں کہ وہاں جو ہے طرح طرح کی مسائل ہوگی۔ اللہ کا گھر ہے، اگر آپ کو کسی کی بات پسند نہیں جائے گی تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ثواب تو ملے نہیں صحیح۔ اس لیے اس نیت سے یاد رکھیں، اس نیت سے جمعے کے دن کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے اندر بہت ضرورت پائی جاتی ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ صرف بیان کرنے کا بار بار مقصد کیا ہے کہ دیکھیں بار بار جب ہم بیان کریں گے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے، نہ کرے گا میرے اور آپ کے دل میں ان کی اہمیت اجاگر ہو جائے گی اور ہم جو ہے جمعے کے دن کے اہتمام سے نماز پڑھنے جا جائیں گے۔ اب جمعے کے دن نماز پڑھنے جائیں گے تو مولوی کا کیا فائدہ ہے؟ مولوی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مولوی کو پڑھانی ہے چاہے 2 ہو چاہے 100 ہو، اس کو اپنے ٹائم پر پڑھانی ہے۔ فائدہ میرا اور آپ کا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے یہاں ہماری حاضری بھی لگے گی، ہمارے فرشتے نام بھی لکھیں گے اور یہ نام جو ہے آپ کے آسمانوں پر جائیں گے۔ فلاں بھی آیا تھا، کتنے ہم خوش ہوتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر صاحب کے ہاں جائیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ اچھا آپ بھی آئے ہوئے سب میں جو ہے نا ہمارا نام بھی نہیں ہے، تو وہ روحانی مخلوق جو آسمانوں سے آتی ہے وہ آپ کا نام لکھ کر اپنے رب کے پاس لے جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔
اس لیے یہ گزارش ہے کہ جمعے کے دن کے اہتمام سے جہاں کہیں بھی ہو آپ اپنے یہ اصول بنا لیں کہ جمعے کے دن جا کر اللہ کے گھر میں جا کر تھوڑا اللہ کے وہاں آوازانی اللہ کے سامنے کر لیں. لیکن آج کل ہمارے وہ ماحول بھی کہ ہم گھروں میں باقی نماز پڑھیں اور گھروں میں جو ہے نا جا کر عبادت کریں. گھروں میں ماحول ہے کیونکہ دیکھیے ہر چیز کے ایک تو ماحول ہوتا ہے. اب یہاں آئے آپ ایک ماحول میں بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھیں گے اوپر دل نرم ہوگا بڑی دعائیں ہوگی لیکن وہی چیز گھر جائیں گے تو اس طرح کا دل کی حقیقت نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ ماحول ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ماحول تھے تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ باقی نماز گھر جا کر پڑھی کوئی افضل ہے. اس لیے کہ اپنے گھروں میں قبرستان نہ بناؤ وہاں نمازیں پڑھنی چاہیے دعائیں کرنی چاہیے ذکر و اذکار ہونا چاہیے. لیکن آج کل ہم جب گھر جاتے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول کچھ اور ہو جاتا ہے. ہمارے گھر میں جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ ٹیبل ہے بچے ہیں طرح طرح کے مسائل ہیں